اب تصور کریں کہ عیسائیت کو تبلیغ کیا کرنی ان لوگوں نے. ایک دفعہ کہتے ہیں کہ مولانا ظفر علی خان، بڑا ایک نام ہے آپ جانتے ہیں، بڑے مشہور مفکر تھے، صحافی تھے، سب کچھ تھے، اخبار زمیندار کے ایڈیٹر تھے. انہوں نے ایک دفعہ سوچا کہ سنا ہے کہ چائنا میں اور یورپ میں اور بعض ممالک میں اسلام کی طرف کافی لوگوں کا رجحان ہو رہا ہے. تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بلایا، بھی میرے ذہن میں ایک بڑا خیال آیا ہے کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم اسلام کی تبلیغ کریں اور یہاں ایک تبلیغی مرکز قائم کریں. اس پر انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہمارے پاس مبلغین ہوں، اچھے مبلغین ہوں، تو ہم ان کو تبلیغ کے لیے باہر بھجوائیں. آپ دیکھیں جذبہ ہے، علم بھی ہے. پھر یہ ان کے پاس مبلغ بھی آ گئے. مبلغ کون ہے؟ علامہ اقبال. وہ چائنا جائیں گے اور ابوالکلام آزاد صاحب کو یورپ بھجوائیں گے. ان کے پاس مبلغین بھی تیار ہو گئے. اب پیسوں کا مسئلہ پیدا ہوا. کہنے لے اگر ہمارے پاس 8 کروڑ مسلمان ہیں ہندوستان میں، اگر ہر مسلمان 1 پیسہ دے تو ہمارے پاس 8 کروڑ پیسے بن جائیں گے. ان نے پھر پیسوں سے روپے بنائے. کہنے لگے جی 12 لاکھ بنتے ہیں. کہنے جو 10 لاکھ اکٹھے کر لیں تو ہمارا کام چل سکتا ہے. اس پر اب بڑی بحث ہوئی، بڑی وہ اصول طے پائے، یہ کریں گے وہ کریں گے کہ فلاں آدمی اخبار سنبھالے گا، فلاں مضامین لکھے گا، فلاں یہ کام کرے گا. آخر ایک دوست نے کہا بات یہ ہے کہ 10 لاکھ کو اکٹھا کرنے کے لیے ہمارے پاس 1 لاکھ روپے ہونا چاہیے، جس سے ہم باقی پیسے اکٹھے کر سکتے ہیں. اس پر خاموشی طاری ہوگی. تو بات یہ ہے کہ جب تک اسباب نہ ہوں، جب تک جماعتی شکل نہ ہو، اس وقت تک کامیابی ممکن نہیں تھی. پھر ایک اور بات بڑی خاص تھی کہ مسلمانوں نے اپنی لا علمی اور کمزوری کے باعث ایسے اعتقادات اختیار کر لیے تھے، ایسے انہوں نے اپنے عقائد بنا لیے تھے کہ وہ عیسائیوں سے بات کر نہیں سکتے تھے. آپ تصور کریں کہ ایک میں مثال دیتا ہوں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بیٹے تھے حضور علیہ السلام کے، وہ فوت ہوئے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ روتے بھی ہیں؟ اور فرمایا کہ العین تدمع والقلب یحزن. تو اب آپ کی تو یہ کیفیت تھی اس نبی پاک کی جس کو فرمایا کہ لا الہ الا ما خلقت الافلاک. ان کے مقابل پر عیسیٰ علیہ السلام جو قومی نبی تھے، ان کا یہ معجزہ کہ وہ مردے زندہ کیا کرتے تھے. اب ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو زمین میں مدفون، اور ان کے مقابل پر 2000 سال سے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، تو کیسے مسلمان عیسائیوں سے بات کر سکتے تھے؟ تو یہ صورتحال تھی کہ مسلمان بے بس تھے، علمی لحاظ سے بھی، مالی لحاظ سے بھی، عقل اور شعور کے لحاظ سے بھی. جی ٹھیک. میں نصیر حبیب صاحب، جیسا کہ ابھی مولانا صاحب نے بتایا ہے کہ مسلمان عقلی لحاظ سے بھی، مالی لحاظ سے بھی، سیاسی لحاظ سے، ہر لحاظ سے بھی کمزور تھے. لیکن ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ مسلمان جو ہیں وہ تو انتہائی راسخ العقیدہ واقع ہوئے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمان عیسائیت کا شکار ہو رہے تھے اور عیسائیت میں شامل ہوتے چلے جا رہے تھے؟ دراصل یہ کئی طرف سے ایک اٹیک تھا. جیسے کہتے ہیں کہ یہ مختلف جہتوں سے، یہ مختلف اطراف سے یہ اٹیک تھا. پہلی بات ہے کہ نئے نظام میں معاشی طور پر سروائیو کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا سوائے جدید تعلیم کے. اور وہ سر سید کہتے تھے کہ جی اگر دین چھوڑ دیں تو دنیا ہاتھ سے نہیں نکلتی، لیکن اگر دنیا چھوڑ دیں تو دین ہاتھ سے نکل جاتا ہے. تو ان کا یہ خیال تھا. تو لوگ نئے نظام میں معاشی طور پہ سروائیو کرنے کا جدید تعلیم جب حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ پرانا نظام بالکل ریپلیس ہو گیا تھا، عدالتوں سے فارسی کی جگہ انگریزی آ گئی، اور دوسرا مدرسوں میں ادھر نئی اگر کوئی جابز لینی ہے، کچھ کرنا تو انگریزی پڑھنی لازمی ہے. وہاں جو تعلیم دی جاتی تھی، وہاں جو ٹیچر تھے مشن سکول میں یا سرکاری اداروں میں، وہ بعض اوقات بڑے پرجوش عیسائی مبلغ ہوتے تھے. وہ کائنات سے متعلق، جو یونیورس سے متعلق انکشافات ہیں، جو نئی نئی ایجادات ہیں، ڈسکوریز ہیں، ان کو ایسے طریقے سے پیش کرتے تھے کہ وہ جو قدیم تصورات کائنات کے بارے میں تھے ان پر زد پڑتی تھی. اور بدقسمتی سے
علماء نے وہ جو قدیم تصورات مثلا زمین کائنات کا مرکز ہے، ساکن ہے، اس کو بھی ایمانیات کا حصہ بنا لیا تھا۔ اب نوجوان کوئی پڑھتا تھا، اسے بڑی طریقے سے وہ جو کر کے ایکسپلین کرتے تھے تھیوری، وہ سمجھ آتی تھی، مولوی صاحب سے جا کے بات کرتا تھا تو مولوی صاحب اس کا ڈیفینس ایسے ہی کرتے جیسے ایمانیات کا۔ تو وہ حالی نے ذکر بھی کیا ہے، کوئی مسئلہ پوچھنے ان سے جو جائے تو گردن پہ بارے گراں لے کے آئے، تو وہ آتا تھا۔ اب اس کے دل میں ایک بار شک پیدا ہو گیا تو وہ شک کے سائے مذہب کے اوپر پڑھنے بھی لازمی تھے۔ تو اس طرح ایک بار اس کے پھر یہ ہے کیا صرف وہاں پہ تعلیم ہی تھی کہ اس کے علاوہ کوئی اور وجوہات میں تھیں؟ اور وجوہات بھی اور وجوہات یہ ہے کہ اس بار میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس وجہ سے یہ جو شک پڑ گیا، ایمان کے بارے میں شک پڑ گیا نا، آپ نے ان کی کائنات کے بارے میں تصورات چیلنج کر دیے، اس کا مطلب ہے بندے کے ذہن میں یہ آ گیا کہ پتہ نہیں مذہب بھی ہمارا ٹھیک ہے۔ میں آپ کو یہ ایک واقعہ بیان کر دوں کہ بغداد جب تباہ ہوا ہے، کٹاسٹرافی ایک ہوئی ہے اور پورا تباہ و برباد ایک ہو گیا، ایسی داستان ہے کہ آدمی بیان نہیں کر سکتا۔ اس وقت ایک چنگیزی شہزادہ سیر کر رہا تھا، ایک مسلمان فقیر اتفاقاً سامنے آ گیا، تو اس نے ناگواری سے پوچھا تم بہتر ہو یا میرا کتا بہتر ہے؟ تو مسلمان فقیر نے یہ جواب دیا اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے تو میں اس سے بہتر ہوں، ورنہ تمہارا کتا مجھ سے بہتر ہے۔ کچھ ایسی بے نیازی سے، کچھ ایسی شان تیقن سے، ایسی کنوکشن سے یہ لفظ اس نے بولے کہ وہ چنگیزی شہزادہ بعد میں مسلمان ہو گیا۔ اب کی بار یہی ایمان جو تھا، یہ ڈاؤٹ کے سائے اس پہ پڑ گئے، شک کے سائے پڑ گئے، یہی معلق ہو گیا۔ جس ایمان کی بدولت ماضی میں ہم بہت بڑے کٹاسٹرافی سروائیو کر گئے تھے، اس بار یہ ہوا ہمارے ساتھ کہ یہ آپ کو بتاؤں کہ پادری عماد الدین جو ہے یہ 1850 میں کلکتہ کالج میں پڑھا، مولوی تھا، اور اس کا خاندان کا تعلق شرف الدین بو علی قلندر کی پانی پت میں جو درگاہ ہے اس سے ہے، مخلص سنی گھرانے سے تعلق ہے، اور یہ ان لوگوں میں شامل تھا جو فنڈر سے بحثیں کیا کرتے تھے، پادری فنڈر سے، لیکن بعد میں 1866 میں عیسائی ہو گیا۔ بڑی دل آزار کتابیں اس نے لکھی، آپ اس سے چیلنج کی گریوٹی کا اندازہ کریں۔ شک پڑا بندے کے دل میں، اس نے سوچا کہ یار سارے مذہب ایک جیسے ہی ہیں، تو کیوں نہ عیسائیت قبول کر کے اپنا رتبہ تو معاشی طور پہ بلند کریں، سماجی طور پہ بلند کریں، بعد کی وہ دیکھا جائے گا، بعد کی باتیں بعد میں۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ڈاؤٹ تھا، شک اس کے دل میں آ گیا تھا، اور کئی طرف سے اٹیک جو تھا، اس سے جو تھا وہ مسلمان نوجوان جو ہے متاثر ہو رہے تھے، اور کوئی افیکٹو آواز نہیں تھی جو ان کے دل میں وہ ایمان کو جما دیتی، کوئی ایسی آواز نہیں تھی کہ جو یہ کہہ دیتی کہ جو ایمان کے بارے میں، جیسے مطلب حضرت صاحب نے جب ایک بار حضرت خلیفۃ المسیح اول نے تعویل کی کہ وہ حضرت ابراہیم کو جس آگ میں ڈالا گیا مخالفت کی آگ ہے، حضرت مسیح موعود نے فرمایا اتنی طویل کرنے کی ضرورت نہیں، آگ سے ہمیں مت ڈراؤ، آگ ہماری غلاموں کی غلام ہے۔ یہ ایمان کی ضرورت تھی جو نہیں تھا۔ جزاکم اللہ۔ صاحب جیسے ابھی سید حبیب صاحب نے بتایا ہے کہ ہر لحاظ سے مسلمان جو تھے، تعلیمی اعتبار سے بھی اور اپنے عقیدے کے اعتبار سے بھی، ایمان کے اعتبار سے بھی ہر لحاظ سے کمزور ہو چکے تھے، لیکن یہ بات تو سمجھ لگتی ہے کہ ٹھیک ہے اپنے علم کی کمی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، تو ایسے دور میں کیا کوئی ایسا اور ادارہ تھا جس نے کوئی خدمت کی، یا صرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہی تھے جن کی کوشش جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہے؟ جی میں نے پہلے بتایا کہ اس زمانہ میں کوئی ایسی اور جماعت تو نہیں تھی کہ جو یہ کام کر رہی ہو۔ اصل میں یہ کام نبیوں کا ہوتا ہے، مامور من اللہ کا کام ہے، اور نبی کے لیے، مسیح موعود کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کام مقرر کر رکھا تھا جو آپ نے کرنا تھا۔